دوست بہت سارے کسٹمر جو زیادہ رابطہ کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم انسٹالمنٹ کے اوپر ہمیں گھر چاہیے۔ انسان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، اس کے پاس اب گھر کے کروڑوں روپے کو ٹچ کر رہے ہیں چھوٹے موٹے گھر بھی، اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تو اس کو اس سکیم کے تحت فائدہ لینا چاہیے۔ کرائے سے اپنی جان چھڑائیں، جو آپ 40-50 ہزار روپیہ پہلے کرایہ دیتے تھے وہی قسط بینک کو دیں اور اپنا گھر بنائیں۔ یہ ایک بہترین گورنمنٹ نے سکیم نکالی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام اظہر اقبال چندڑ ہے۔ میں ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹیز کے حوالے سے اپڈیٹ آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں۔ اگر آپ ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹیز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میری اس ویڈیو کے ساتھ رہیں۔ جی تو معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں پھر ایک بار ہم بات کریں گے میرا گھر میرا آشیانہ سکیم کے بارے میں، جو کہ گورنمنٹ پاکستان پورے پاکستان کے لیے یہ ایک سکیم نکالی ہے، جس میں آپ کو 35 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ روپے تک وہ قرضہ دے رہا ہے۔ بڑا معمولی سا مارک اپ انہوں نے رکھا ہے، جو کہ 5% مارک اپ کے اوپر آپ کو لون دے رہا ہے۔ بہت سارے دوست بہت سارے کسٹمر جو زیادہ رابطہ کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم انسٹالمنٹ کے اوپر ہمیں گھر چاہیے۔ یہاں آپ جانتے ہی ہیں کہ فیصل آباد میں انسٹالمنٹ کے اوپر کوئی ایسی سکیم ہے نہیں جو آپ کو تیار گھر دے، آپ اس کی کوئی تھوڑی بہت ڈاؤن پیمنٹ دے دیں اور اس کی قسطیں دیتے جائیں۔ اور کچھ سکیم جو نکالی ہوئی ہیں وہ دکھنے کے کچھ اور ہیں، اگر اس کی تہہ میں آپ کھرچتے ہیں تو وہ چیزیں اور نکلتی ہیں۔ بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس میں، بے تکے سے ان کے ریٹ، بے تکی سی ان کی قسطیں۔ بہرحال میں تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو دیتا جاؤں گا۔ ایک تو ان کی لوکیشن ہے بڑی شہر سے دور، اور وہ ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہائی ریٹ کے اوپر۔ پھر ان کی یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ ہمیں اتنی ڈاؤن پیمنٹ ہمیں پہلے جمع کروائیں، پھر آپ کے پیسے سے 1 سال 1.5 سال آپ انتظار کریں، پھر آپ کو کمپنی گھر بنا کے دے دی گی۔ گھر وہ کیسا بنائیں گے یہ ان کے اوپر منحصر ہے۔ کہتے تو وہ بہت کچھ ہے۔ دوسرا وہ جو لوکیشن ہے وہ بڑی شہر سے ہٹ کے، یعنی کہ نامناسب سی باتیں کسی بندے کی سمجھ میں وہ نہیں آتی، تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو میرے ساتھ جو زیادہ تر کسٹمر رابطہ کرتے تھے انسٹالمنٹ کے ہاؤس کے بارے میں، تو میں ان کو کہتا تھا کہ یار ان چیزوں میں آپ نہ گھسیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہوتے ہی نہیں ہے۔ میں مختصر سا جواب دیتا تھا کہ انسٹالمنٹ کے اوپر ہاؤس ہوتے ہی نہیں ہے، آپ ان چیزوں میں گھسے ہی نہیں۔ آپ کے پاس جو جمع پونجی ہوگی وہ بھی آپ کسی اسکیم میں انوالو کر دیں گے اور وہ بھی آپ کی جاتی رہے گی، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ ایک پرائیویٹ بندے کے ساتھ جب آپ کو ڈیل کرتے ہیں، وہ زندہ رہے نہ رہے، وہ ایگریمنٹ کے اوپر قائم رہے نہ رہے، یہ الگ ایک کہانی ہے۔ تو ان چیزوں میں بہتر ہے کہ آپ نہ ہی گھسیں۔ اچھا، اب جو قسطوں کے اوپر گھر لینا چاہتے ہیں، جن کے پاس کوئی چارہ نہیں، ایک کہاوت ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا۔ ایک انسان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، اس کے پاس اب گھر کے کروڑوں روپے کو ٹچ کر رہے ہیں چھوٹے موٹے گھر بھی، اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تو اس کو اس سکیم کے تحت فائدہ لینا چاہیے، جو کہ پاکستان نے ہر پاکستانی کے لیے یہ رکھی۔ آج کے ولاگ میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے یہ سکیم ہے کن کن لوگوں کے لیے، اس کے لیے شرائط و ضوابط جو ہے وہ کیا کیا لاگو ہیں، یہ کن لوگوں کو قرضہ ملے گا اور کتنا ملے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ساری چیزیں اسی ویڈیو میں ہی آپ کو بتائی جائیں گی۔ ویسے تو میں نے اس کے اوپر پہلے 2 ویڈیوز بنائی ہیں تفصیل کے ساتھ، پھر بھی بہت سارے دوست گاہے بگاہے رابطہ کرتے رہتے ہیں، مختلف سوالات کرتے رہتے ہیں کہ ایسا ہو تو ایسا کیا ہوگا، مختلف۔ آج میں تھوڑا سا وہ کیونکہ میں نے سوالات نوٹ کیے ہیں تو پھر اس کی ریسرچ کی ہے، جو میرے نالج میں چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بار پھر کہوں گا، بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ یہ آپ ایسا مشورہ کیوں دے رہے ہیں کہ یہ تو ایک سودی نظام ہے۔ بھائی اس بارے میں آپ کسی مفتی صاحبان سے رابطہ کریں، آپ کی سمجھ میں چیز آتی ہے تو آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں، نہیں آتی تو آپ اس چیز کو ریجیکٹ کر دیں۔ میں کسی دوست کو کبھی بھی فورس نہیں کرتا۔ ہاں، میرا کام ہے اپڈیٹ دینا، جو مارکیٹ میں صورتحال چل رہی ہوتی ہے، جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں، میں کیونکہ مارکیٹ میں پھرتا رہتا ہوں، گاہے بگاہے اس کے اوپر نظر ہوتی ہے، وہ میں اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ پہلے گورنمنٹ پاکستان یہ سکیم تو پہلے کافی عرصہ سے جاری ہے، یہ اسٹیٹ بینک پاکستان کے انڈر ہے۔ پہلے انہوں نے اس کی لمٹ رکھی تھی 35 لاکھ روپے، تو اس سکیم کے تحت بھی بہت سارے کسٹمر نے، بہت سارے لوگوں نے قرض اپلائی کر کے لیا ہے۔ میں نے کتنے بندوں کو گھر لے کے دیا ہے، انہوں نے لیا ہے۔ یہ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ یہ تو قرضہ ملتا ہی نہیں ہے، یہ کسی کو نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ نہیں بھائی، قرضہ مل رہا ہے اگر آپ ان کے ڈاکومنٹس ان کو کلیئر کر کے دیتے ہیں، اگر آپ ایلیجیبل ہوئے۔ آپ سب سے بڑی شرط ان کی کیا ہے کہ آپ فائلر ہوں اور آپ کی جو سیلری انکم ہے وہ ایک ڈاکومنٹڈ ہو، یعنی کہ آپ ایک سیلری پرسن ہو، آپ کی
गवर्नमेंट को शो करवा सके कि मेरी इतनी इनकम है, या मेरी जॉब करता हूँ, या मैं प्राइवेट बंदा हूँ, मेरा बिजनेस है, या मैं ओवरसीज़ हूँ, तो मेरी इतनी इनकम आ रही है। बैंक देखता है कि ये क्या हमें ये कर्जा वापस कर सकेगा। अगर तो वो उसके मेयार के मुताबिक आप पूरा उतरते हैं तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कर्जा ना दे। ना तो किसी इसमें कोई सिफारिश की ज़रूरत है, बस ये ही सबसे बड़ी शर्त है कि आप फेलर हों, फेलर एक्टिव आपका स्टेटस हो, वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे उनको पता चलता है कि ये बंदा एक एक्टिव फेलर है, गवर्नमेंट पाकिस्तान को, FBR को एक टैक्स दे रहा है बाकायदगी के साथ। ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। दूसरा, एक सैलरी जो होती है उससे भी उसको अंदाज़ा होता है कि इतनी सैलरी है, इतना ये घर में खर्च करेगा, इतने पैसे इसके बचेंगे जो हमें ये किस्त आसानी के साथ दे सकेगा। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जिनके पास को 5 या 10 मरले का सिर्फ प्लाट है, इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये उनके लिए है। या उन लोगों के लिए भी है जिनके पास पहले कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। मार्कअप जो है इन्होंने फिक्स कर दिया है 5%, जो बहुत ही कम मार्कअप इन्होंने रखा है। ये बड़ी खुश आइन बात है। इसका जो दौरानिया है, मुद्दत जो है, वो आपने कर्ज जितना भी आपका अप्रूव हुआ वो अपने 20 साल की मुद्दत में आपको किस्तों के मद में आपने बैंक को वापस करना है। इस स्कीम के तहत आप 5 से 10 मरला तक का घर बना सकते हैं। इसकी लिमिट थोड़ी सी उन्होंने बढ़ा दी है। एक अहम सवाल जो मुझसे ज़्यादातर कर रहे थे कि वो ओवरसीज़ कर रहे थे कि क्या इसमें ओवरसीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ओवरसीज़ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो सैलरी स्लिप है या आपकी स्टेटमेंट जो है वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। आप उनको प्रूफ दे सकें कि मेरी इतनी इनकम है, मैं महीने का इतना कमा रहा हूँ, इतना। क्योंकि बैंक जो ज़बानी कलामी बातें नहीं मानता, वो एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ जो है वो उसको मानता है। अगर आपकी अच्छी सैलरी, अच्छी इनकम है, आपकी वो स्टेटमेंट कम से कम साल की होनी चाहिए, 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए, तो आपको भी लोन मिल सकता है। एक शर्त इन्होंने ये भी रखी है कि 10% जो है वो डाउन पेमेंट आप देंगे। बैंक बड़ा समझदार है, वो हमेशा अपने मफाद की ही बात करता है। कोई भी प्रॉपर्टी आप जो खरीदेंगे, मिसाल के तौर पे आप बैंक से 1 करोड़ रुपए का कर्जा आपका अप्रूव होता तो 10 लाख रुपए आप देंगे, तो ये उनकी शर्त है। 50 लाख रुपए आपका अप्रूव होता तो आप उसका 10% जो है वो आप देंगे। जितना भी कर्जा आपको बैंक आपकी इनकम की वैल्यू देख के वैल्यू निकालेगा कि इसकी सैलरी इतनी है, इसकी स्टेटमेंट इतनी है, इसको इतना कर्जा मिल सकता, उस हिसाब से यानी कि 90% बैंक अदा करेगा, 10% आपने ही अदा करना है। अच्छा, जब आप अप्लाई करने के लिए आप किसी भी बैंक में जाके अप्लाई कर सकते हैं। मेरा घर, मेरा आशियाना, उनको कहें कि फॉर्म दें, वो फिल करके अप्लाई करें। जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगें, ID कार्ड वगैरह, सैलरी स्लिप, फेलर का स्टेटस, वो सारी चीज़ें उनको मुहैया करें। एक प्रोसेस होता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 वीक 3 वीक के अंदर अंदर ये प्रोसेस चलता है। फिर उसके हिसाब से बैंक आपको आवाज़ दे देता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, आपका इतना लोन अप्रूव हुआ है, इतने लाख रुपए, अब आप इसकी प्रॉपर्टी ढूंढें। तो सबसे मुश्किल मरहला जो है इसका यही है, प्रॉपर्टी आपने ढूंढनी है, बैंक ने नहीं ढूंढ के देनी। आपका जितना लोन अप्रूव हुआ है उससे एक्स्ट्रा जो पैसे वो आपने देने। आपने ढूंढनी है रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी, अप्रूव सोसाइटी, या जो लीगल एरिया होता है जहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, वो प्रॉपर्टी आपने ढूंढ के उसका बयाना वगैरह आपने करना, एग्रीमेंट आपने करना है। आपने उसके डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी, फ़र्द, नक्शा, ये सारी चीज़ें बैंक को आपने मुहैया करनी है। बैंक का लायर जाके उसकी वैल्यू निकालेगा, ये एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर भी इतना कोई टाइम नहीं लगता। फिर आपका जो टाइम है, टाइम के ऊपर बैंक आपको पे आर्डर की शक्ल में रकम दे देगा। आप जिससे मुआहदा करें, उनको कहें कि ये मैंने बैंक से क्योंकि पेमेंट करवानी, आपको पे आर्डर की शक्ल में मिलेगी पेमेंट, तो उसको पे आर्डर दिलवाएं और वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवाएं। आपके नाम भी होगी और बैंक के नाम भी होगी, दोनों यानी कि ऑनर उसमें शुमार होंगे। तो ये मेन चीज़ें हैं। एक सवाल और किया जाता है कि अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस तो नहीं बैंक लेता? नहीं, इसमें कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस वगैरह बैंक नहीं लेता। कुछ थोड़े से जो हैं, अगर आपका लोन वगैरह को अप्रूव हो जाता है तकाफुल के बाद में, इंश्योरेंस के बाद में, वो चार्जेस बैंक आपसे ज़रूर लेगा। एक सवाल और भी ज़्यादातर किया जाता है कि अगर हमारे पास, कुछ कस्टमर कहता है कि हमारे पास पहले प्लाट है तो हम भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 5 या 10 मरले का प्लाट है तो आप ये स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं और कर्जा ले सकते हैं, अगर इससे अलावा कोई और प्रॉपर्टी आपके नाम ना निकली तो। बहुत सारे दोस्त ये भी एक सवाल करते हैं कि हम सिर्फ इससे हम बना बनाया ही घर ले सकते हैं? बना बनाया घर भी ले सकते हैं, आप प्लाट लेके उसके ऊपर भी घर बना सकते हैं। ये भी आपके लिए एक आसानी है। प्लाट लें,
لیکن بینک اس میں آپ کو 2 قسطوں میں آپ کو پیمنٹ کرے گا، پہلے پلاٹ کے مد میں کرے گا، پھر گھر کی مد میں کرے گا، اس طرح اس کا پروسیس چلتا ہے۔ ایک سوال اور کیا جاتا ہے کہ ریٹائرڈ پرسن کے لیے یہ کیا وہ بھی ایلیجیبل ہیں؟ جی بالکل، ریٹائرڈ پرسن بھی اگر ان کی اچھی پینشن آتی ہے، ان کی سٹیٹمنٹ اچھی ہے، تو وہ بھی اس کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں بینک یہ ایک چیز ضرور دیکھے گا کہ آپ کی ایج کتنی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی پہلے ہی ایج کوئی 60 سال 65 سال ہے، تو یہ کیونکہ اس کا دورانیہ 20 سال ہے، تو اس میں بینک پھر تھوڑا سا دیکھے گا کیا یہ ہمیں اس کا قرضہ واپس کر سکے گا نہیں۔ اس کے لیے پھر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی بیٹے کو، بیٹی کو اور پرسن کو بھی آپ ساتھ شامل کریں، تو پھر بینک آپ کا لون آسانی کے ساتھ اپروو کر سکتا ہے۔ ایک سوال بہت ساری بہنیں بھی کرتے ہیں کہ یہ عورتوں کے لیے بھی اسکیم ہے۔ بالکل عورتوں کے لیے بھی اسکیم ہے، اگر ان کی کوئی جاب ہے یا وہ کوئی بزنس کرتی ہیں، ان کی یعنی کہ اسٹیٹمنٹ اچھی ہے، سیلری سلپ اچھی ہے، اس میں عورتیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ایلیجیبل ہے۔ سب سے بڑی جو شرط اس میں یہی ہے ان کی کہ جو بھی اپلائی کرے وہ ایک تو اس کا سٹیٹس فیلر کا جو ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے، اور اس کی سیلری سلپ اور جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ بینک بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ یہ ہمیں قسط دے سکتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اوپر غور کرتا ہے۔ اگر تو آپ قسط دے سکتے ہیں تو بالکل یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا بینک لون اپروو نہ کرے۔ تو اس سکیم کے تحت اپنا آپ گھر بنائیں، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ اپنا وقت ضائع کریں۔ جو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہمیں قسطوں کے اوپر بنا بنایا گھر مل جائے، تیار مل جائے، ہماری کرائے سے جان چھوٹ جائے، تو یہ ان کے لیے ایک بہترین سکیم گورنمنٹ نے نکالی ہے۔ گورنمنٹ رہے نہ رہے، اب اس سکیم کے تحت لاکھوں لوگ اپلائی کر رہے ہیں، اور کتنے لوگوں کو یہ قرضہ مل چکا ہے۔ یہ پورے پاکستان میں کسی بھی صوبے میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کا باقاعدہ اسٹیٹ بینک نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ کرائے سے اپنی جان چھڑائیں، جو آپ 40-50 ہزار روپیہ پہلے کرایہ دیتے تھے وہی قسط بینک کو دیں اور اپنا گھر بنائیں۔ یہ ایک بہترین گورنمنٹ نے اسکیم نکالی ہے۔ تو بہت سارے دوست پھر یہ گلا شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈاؤن پیمنٹ نہیں ہے۔ بھائی آپ کے پاس ڈاؤن پیمنٹ نہیں ہے یا آپ قسط نہیں دے سکتے، تو ایسے تو پھر آپ کو کوئی بھی نہیں قرضہ دے گا، تو یہ ان لوگوں کے لیے اسکیم نہیں ہے۔ اور مین چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ ہمارا فیلر کا سٹیٹس ایکٹیو نہیں ہے، ہماری جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی اچھی نہیں۔ بھائی آج سے ہی آپ فیلر ہو جائیں، فیلر ہو کے اپنا سٹیٹس ایکٹیو کروائیں، اور آج سے ہی اپنی سٹیٹمنٹ بنانا شروع کر دیں۔ 6 ماہ لگتے ہیں، 8 ماہ لگتے ہیں، 1 سال لگتا ہے۔ آپ اپنی اچھی سے اچھی بینک میں اکاؤنٹ کھلوا کے سٹیٹمنٹ رکھوائیں، اس میں کوئی پیمنٹ ڈالیں، اس میں پیمنٹ نکالیں، وڈرا کریں، یہ ساری چیزیں آپ اپنی اچھی سٹیٹمنٹ بنائیں، اس کے بعد اپلائی کر دیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہ 2 ماہ کے لیے یا 4 ماہ کے لیے، جب تک یہ حکومت بیٹھی ہے یہ اسکیم چلتی رہے گی، ہو سکتا ہے اس کو آگے بھی ایکسٹینڈ کر دیں۔ تو یہ ایک طریقہ بھی ان لوگوں کے لیے، آپ اپنی سٹیٹمنٹ بنائیں اور فیلر ہو اور اس اسکیم کے تحت اپنا قرض لینے کے لیے اپلائی کریں۔ تو امید ہے کہ مین چیزوں کی باتوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید بھی کوئی بات ہو تو ہمارے دیے گئے نمبر کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ بینک سے ہی رابطہ کریں، اس کے لیے ہم کوئی رہنمائی نہیں آپ کی کر سکتے۔ اپنا سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔